اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ جس طرح صحابہ کی گستاخی جائز نہیں، اسی طرح اہل بیت کی بھی توہین جائز نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سبحان اللہ۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مجھ سے قبل جید عالم دین حضرت علامہ مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی بہترین طریقے کے ساتھ آپ کو اہل بیت کے عقائد اور ان کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل اور ان کی محبت میں جو ان کے اختیار شدہ اذکار اور وظائف وہ آپ کو بتا رہے تھے۔ یہ جلسے اور تقاریر جو ہیں یہ دعوت کا ایک انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ محنت بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اعصاب کے اوپر جو ہے وہ یہ چیز حاوی ہوتی ہے، کب پڑھانا، پھر سفر کرنا، پھر بیان کرنا، پھر نیند، پھر موبائل، پھر مسائل، پھر پنچایت، اور یقین جانیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دنوں ہفتوں تک بھی نیند پوری طرح کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اور صرف یہ میری حالت ہی نہیں، سب علماء خطباء جو ہیں مدرسین مؤلفین وہ اس آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اور پھر محرم میں آ کر جبکہ اہل بدعت پورے عروج پر ہوتے ہیں، پھر حکومتی پابندیاں اور زبان بندیاں اور ضلع بندیاں، کتے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں اور پتھروں کو باندھا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا سفر ہے، اور اگر ہم اپنے خون کے ساتھ بھی اس سفر کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے شان اہل بیت، سب سے پہلے اس پر بات ہوگی،
اور وقت بھی آڑے ہے، آپ نے صبح آ کر دکانیں بھی کھولنی ہیں، تو میری یہ کوشش ہوگی کہ مختصر وقت کے اندر جامع اور معنی جو ہے وہ باتیں آپ کے ساتھ کی جائیں، جو مختصر بھی ہوں اور سمجھنے میں آسان بھی ہوں اور نشر کرنے میں بھی آسان ہو۔ سب سے پہلی چیز، نبی اور رسول کا انتخاب صرف اللہ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ نبی علیہ السلام کی جماعت، صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ کس نے؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن، یہ سورۃ احزاب کی آیت کریمہ ہے۔ اور ان کا انتخاب کرنے کے بعد دو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے، ایک نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام اور ایک اہل بیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تطہیر، اہل بیت اطہار، کیا میں نے لفظ بولا ہے؟ اہل بیت اطہار، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے خاندان کو شرک سے، کفر سے، گناہ سے اور جو نامناسب حرکات، اعمال، اقوال ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام رذیل چیزوں سے ان کو پاک کر دیا ہے۔ اہل بیت اطہار۔ اب دوسری آیت کریمہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے خاندان کو اللہ نے طبعاً کفر نافرمانی سے پاک کر دیا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے یاروں کے سینوں میں ایمان کو پوست کر کے اور کفر نافرمانی ان کے نزدیک میں نے مکروہ بنا دی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ہدایت یافتہ جماعت ہے تو کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اب یہاں پر کچھ نظریات ہیں۔ بعض لوگ صحابہ کرام کو مانتے ہیں، حضرت ابو بکر کو، عمر کو، حضرت عثمان کے بارے میں وہ گستاخانہ رویہ رکھتے ہیں۔ اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کے بعض لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو نہیں مانتے، اور بعض لوگ صحابہ کرام کو مانتے ہیں اور اہل بیت کو نہیں مانتے۔ حضرات، جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے، سنت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کرام کو ماننا بھی ضروری ہے اور اہل بیت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اب افراط و تفریط ہے، وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی بیویوں کو نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، حضرت عثمان اور ان کے رفقا صحابہ کو نہیں مانتے۔ اور پھر کچھ لوگ جو صحابہ کو نہیں مانتے
وہ اہل بیت میں سے بعض کو مانتے ہیں. اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام کی عظمت کا ڈنکا تو بڑا بجاتے ہیں، لیکن اہل بیت کے آتے ہی ان کو موت پڑ جاتی ہے. تو ہم سپاہ صحابہ بھی ہیں، سپاہ اہل بیت بھی ہیں، صرف سپاہ صحابہ نہیں ہے. اب اہل بیت سے مراد کون ہے؟ جیسے صحابی کی تعریف ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھنے والا اور ایمان پر دنیا سے جانے والا. اور اس میں دیکھنا بھی شرط نہیں ہے، ملاقات کرنے والا، کیونکہ اگر دیکھنے کی شرط لگائے تو نبینا جو صحابی عبداللہ بن ام مکتوم ہے وہ باہر نکل جائے گا. یعنی ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملنے والا. اور اس میں ایک بڑی پیاری بات بتاتا ہوں. بعض بچے ہیں جن کو شعور نہیں ہوتا، 2 سال کے 3 سال کے، کہ یہ کون ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں. اگر ایمان کی حالت میں کسی بچے سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی صحابہ کرام کی جماعت کے اندر شامل ہے. ملنے والا بھی شامل ہے، اللہ کے نبی کو دیکھنے والا بھی شامل ہے، اور جس کو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے وہ بھی شامل ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں کہ صحابہ کرام کا ادب کیوں ضروری ہے. یہ مولانا صاحب تشریف فرمائے، ملک صاحب آدھے مولانا بھی ہیں. قاری زبیر صاحب ہیں جی، ماشاء. قاری زبیر صاحب میرے باپ کی عمر کے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، شرف میں برکت دے. اگر میں ان کی یہاں پہ بیٹھے داڑھی پکڑوں اور کھینچوں، اللہ مجھے بچا کر رکھے. ایمانداری سے بتائیے یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اس میں ان کی ذات کی بھی اہانت ہے اور سنت کی بھی اہانت ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار. ہے. اب اگر کوئی بندہ نبی کی داڑھی پڑھ کر کھینچے، نبی کی نعوذ باللہ، ذرا میں مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ بڑی موٹی مثال دے کر. اگر کوئی بندہ کسی نبی کی داڑھی پکڑ کر کھینچے، بتائیے بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر کوئی نبی کی داڑھی کھینچے تو اب چپ کر گئے آپ. داڑھی پکڑنے والے موسیٰ ہیں، اور جن کی داڑھی پکڑی ہے وہ کون ہے؟ ہارون. اب کوئی بندہ حضرت موسیٰ کو گستاخ کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ ادھر بھی نبی ہے اور ادھر بھی نبی ہے. اے جے گل وانڈ دی. لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ہم کسی نبی کی توہین کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کیونکہ سارے نبی عزت اور ناموس میں برابر ہیں. سارے نبی عزت اور ناموس میں برابر ہیں. ایک اور موٹی مثال دے دینا. تو یہ آکھو گے آفا جی سدیا تو انہوں ساں صحابہ اہل بیت آستے تسی کدھر ٹر پہ ہو. میں تو انہوں اصولی گل سمجھانا چاہنا. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ سنتے بھی ہیں، قرآن مجید میں سورۃ یوسف پڑھتے بھی ہیں، تلاوت کو بھی سنتے ہیں. اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے خود ہی پیالہ برتن ماپنے کا آلہ بوریوں کے اندر چھپا دیا، اور ان کے سپاہیوں نے کیا کہا؟ ایھا العیر انکم لسارقون. بتائیے کوئی بندہ حضرت یوسف کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ قرآن مجید آپ ہی بیان کر دینے بیان کہ بھئی انہوں نے آپ چھپایا تے چھپا کے تے پھر اللہ دی قسم میں بارے بارے جہاں رب دے بھی اللہ نے الفاظ ہی یوسف کے بارے میں ایسے بیان کر دیے تاکہ کوئی صداقت پر شک نہ کر سکے. یوسف ایوہ صدیق، یہ کون ہے؟ خبردار دنیا والوں، میرے نبی کی توہین کرنے کی اجازت ہے؟ ذرا پڑھو ہاں. لا نفرق بین احد، سارے پڑھو. لا نفرق بین احد من رسلہ. اگاں ٹور پہنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مارا کہ نہیں مارا؟ وہ بول دے نہیں. حضرت موسیٰ نو قاتل آکھو گے؟ کیوں نہیں؟ کہ ان ہستیوں کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. حضرات، جس طرح نبیوں کا انتخاب رب نے کیا ہے، اسی طرح سید عائشہ کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ حضرت علی کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ مولا حسن کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ حسین کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ رب نے کیا ہے. اور میں کھول کر بات کرتا ہوں، صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. ان سے غلطیاں، میں اس سے بھی آگے بات کرتا ہوں، ان سے گناہ بھی ہوئے ہیں، ان سے گناہ بھی. بولو. اللہ نے حضرت آدم نو آکھیا تے ساڑی ماں نو آکھیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایدے نیڑے جانا نہیں. پھر گئے کہ نہیں گئے؟ گئے. فَعَصَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا. تے کوئی بندے را پتر کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ حضرت آدم نافرمان سن؟ استغفر اللہ. تصور بھی کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا کہ انہ ہستیاں دا انتخاب کن نے کیتا ہے؟ تے صحابہ دا انتخاب کن نے کیتا ہے؟ حضرات، اگر ان سے گناہ نہ ہوتے کبھی قرآن مجید کی آیات نازل نہ ہوتی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کبھی قرآن کی آیات نہ آتی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ جس طرح صحابہ کی گستاخی جائز نہیں، اسی طرح اہل بیت کی بھی توہین جائز نہیں. اے جے گل ایمان دی. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت. نبی علیہ السلام سے پہلے نبی دنیا میں آتے تھے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک نبی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس کے ساتھ امت میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. کوئی آئے گا اس کے ساتھ ایک بندہ ہوگا، کوئی آئے گا اس کے ساتھ 10 ہوں گے. اندازہ کر لیں آپ. میرے بھائیوں دوستوں، صحابہ کرام سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ان سے گناہ بھی سرزد ہوئے ہیں، لیکن یہ گناہ اور غلطیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور حکمت کا تقاضا ہے، کیونکہ ان کے بغیر قرآن مکمل ہو سکتا، دین مکمل ہو سکتا نہیں ہو سکتا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب آئیے، جیسے خصوصیت ہے نا بعض صحابہ کرام کی کہ سب سے زیادہ مال صحبت وقت میں حضرت ابو بکر جیسا کوئی نہیں، ان جیسا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی خواب میں یہ صحابی آیا ہے، کوئی اور آیا نہیں. یعنی یہ انفرادیت والے شرف ہے نا. عثمان
کہ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کے خامند ہے، 2 بیٹیوں کے خامند ہے، اور قرآن مجید کی 10 آیات کے مصداق ہے۔ کوئی صحابی اتنی آیات کا مصداق نہیں ہے جتنی آیات کے مصداق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور مولا علی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے تو مزاج تھا نا، خطیب خطبہ دیتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی کی باری آئے تو سکپ، کوئی خطبہ نہیں۔ سیرت امی عائشہ، آج سے 5 سال پیچھے چلے جائیں کہ سیرت فاطمہ پر کسی کا بیان مل جائے تو کوئی نہیں۔ ذرا غور کیجئے اس بات پر۔ حضرات یہ کون علی ہے کہ جن کے فضائل میں 40 حدیث ہیں؟ کتنی؟ 40۔ یہ ان کا باپ علی ہے کہ جن کے فضائل میں 80 حدیثیں ہیں۔ حسن و حسین کے فضائل میں کتنی حدیثیں ہیں؟ اور یہ کون علی ہے؟ یہ اس بیوی کا خامد علی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا سیدۃ نساء العالمین، ساری جہانوں کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ فاطمہ۔ عمر صدیق نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، بے بانگے دول کیا ہے، عدالتوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں، پورے پاکستان، پوری دنیا، جتھے جان دا خطرہ ہوئے نا اتھے میری تاؤں دے چھاڑ دینے، چال بھائی مناظر اسلام ہو۔ ہاں جی، نعرہ تکبیر، مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب۔ حضرات لیکن ہم کہتے ہیں کہ بات جو ہے نا وہ پوری کرنی چاہیے۔ جتنی دعائیں اللہ کے نبی نے معاویہ کو دی ہیں، اور ذرا بولو جتنی دعائیں اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو دی ہیں کسی اور کو دی؟ پکی ٹھٹھی گال دے۔ جتنی دعائیں اللہ کے نبی نے پیارے معاویہ کو دی ہیں کسی اور کو نہیں دی۔ لیکن ان کی زبانیں سڑ جائیں اگر اہل بیت کا تذکرہ ان کی زبان سے ہو کہ یہ شہادت عثمان تو بیان کرتے ہیں لیکن شہادت حسین توبہ بیان کر کے ویکھ لو، تو اسلام تو باہر نہ چھڑ کے انتے تد گل کرے آ جائے، اسلام باہر ہی ٹر گیا۔ مینوں ایک گل دسو، گنڈے مہنگے ہون کون ذمہ دار ہے؟ بول دے نہیں۔ پٹرول مہنگا ہوئے کون ذمہ دار ہے؟ مولوی۔ آٹا مہنگا ہوئے کون ذمہ دار ہے؟ تے نبی دا پتر مارے تے تو آپ جنتے چھڑ کے ہوں دے۔ اللہ کے لیے غور کریں۔ حضرات یہ کون ہے کہ جس کے اوپر سواری کرنے والا یہ کمر مصطفیٰ کی ہے؟ سوار کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب تک یہ ننھے پھول اوپر سے اترتے نہیں تھے اللہ کے نبی سر اٹھاتے ہی نہیں تھے۔ دیکھ تو صحیح کیا ہے کون ہے کہ نبی علیہ السلام جن کے لیے اپنا ممبر چھوڑ دیں، جن کے لیے اپنا ممبر چھوڑ، آپ نے ممبر چھوڑ دیا، اور صرف یہی پر بس نہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، جامع ترمذی اٹھائیے۔ اس آیت کریمہ کے مصداق 2 طبقے ہیں۔ پہلا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام کی ازواج ہے، اور دوسری حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے چادر لی، علی کو، سیدہ فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، ان چاروں کو داخل کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس آیت کا مصداق نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو، مولا علی کو، حسن حسین کو بنایا۔ اب دوسری، اہل بیت سے مراد جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی وہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔
نبی علیہ السلام کے پردادا کا نام ہاشم ہے. پردادا کا نام ہاشم کا ایک ہی بیٹا تھا شیبہ. کیا نام تھا؟ اور شیبہ کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ عبد المطلب. شیبہ کو کیا کہتے ہیں؟ نام شیبہ تھا. شیبہ کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور ان کے بیٹے کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سردار عبد المطلب کی جو اولاد بنو ہاشم ہے وہ اہل بیت نبی ہیں. جو بنو ہاشم ہے وہ اہل بیت نبی ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے چچا کی جو اولادیں ہیں. اب میں ماشاءاللہ آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت علی کتنے بھائی تھے پتہ ہے آپ کو؟ کیوں بھائی؟ آپ نے بس 2 کا ہی ذکر سنا ہے، جعفر کا اور کس کا؟ علی کا. حضرت علی 4 بھائی تھے. کتنے؟ 4. طالب، عقیل، جعفر، علی. 3 بھائیوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے. کتنے بھائیوں کو؟ یہ آپ کے علم میں آج پہلی دفعہ اضافہ ہو رہا ہے. کتنے بھائیوں کو؟ 3. عقیل بن ابی طالب بڑے جلیل القدر صحابی تھے. یہ مسلم بن عقیل جن کے بیٹے تھے. عقیل بن ابی طالب بھی صحابی ہے، علی بن ابی طالب بھی، اور جعفر بن ابی طالب بھی. حضرت علی کی کتنی بیویاں تھیں پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ؟ آج سن لو. 9 بیویاں تھیں. کتنی؟ 9. سیدہ فاطمہ کے بعد، ان کی وفات کے بعد، جب تک یہ زندہ رہی ہیں، جیسے جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہی ہیں اللہ کے نبی نے شادی نہیں کی، اور جب تک سیدہ فاطمہ رہی شادی نہیں کی. ان کی وفات کے بعد 8 شادیاں کی. کتنی؟ یکے بعد دیگرے 8. اور حضرت فاطمہ کے بطن سے 3 بیٹے تھے. 2 کے نام آپ جانتے ہیں، تیسرے کو آپ نہیں جانتے. ایک حسن تھے، ایک حسین تھے، ایک محسن تھے. محسن، حسن، حسین، محسن. اب ان تینوں کے علاوہ 8 بیٹے تھے مولا علی کے. کتنے؟ گنوا دوں؟ گن لو. محمد بن علی، محمد بن ابو بکر بن، بلدیت ذرا بولتے جاؤ، عمر بن، عثمان بن، عباس بن. اور یہ سن کر آپ حیران ہوں گے، کربلا کے میدان کے اندر حسین کے ساتھ علی کے 7 بیٹے تھے. حسین کے ساتھ علی کے کتنے بیٹے تھے؟ عباس علمدار، یہ علی کے بیٹے حسین کے بھائی ہیں. 7 بیٹے تھے کربلا کے اندر. 7. محمد بن علی، ابو بکر بن، عمر بن، عثمان بن، جعفر بن، عباس بن، عون بن، عبداللہ بن، عبید اللہ بن. یہ حضرت علی کے بیٹے. حسین کے بیٹوں کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ بتا دوں اور بتا دوں. حضرت حسین کی بیویوں کا پتہ ہے؟ حسن دی بیویاں تو 10 تو تساں حیران ہو جانا. حضرت حسن نے کتنی شادیاں کی تھی؟ کتنی؟ 3 روایتیں ہیں. پہلی روایت ہے 70 کی، دوسری 90 کی، تیسری 100 سے بھی اوپر کی. حضرت حسین کی 5 بیویاں تھی. کتنی؟ 5. 4 بیٹے تھے حسین کے. کتنے بیٹے؟ 5 بیٹیاں تھی، 4 بیٹے تھے. ہمارے جو بریلوی بھائی دوست ہیں، جب ربیع الاول آتا ہے تو میں ان سے سوال کرتا ہوں 3. پہلا سوال کرتا ہوں کہ بھئی یہ جشن عید میلاد النبی ثواب ہے یا گناہ ہے؟
تو وہ فٹافٹ سے کہتے ہیں ثواب ہے. میں ان سے پھر دوسرا سوال کرتا ہوں، ثواب بتانا یہ کس کا کام ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ رسول کا کام ہے. میں تیسرا سوال کرتا ہوں کہ یہ ثواب اللہ رسول نے جہاں بتایا ہے لانا تیرا کام ہے، 5,000 کے نوٹ تول کر دینا میرا کام ہے. سوکھا کام ہے نا جی، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. ہمارے جو شیعہ دوست احباب ہیں، کوئی دشمنی والی ہم بات نہیں چلو کرتے، ہم نے ان کو بھی قریب کرنا ہے، ان کو بھی انہوں نے سمجھانا ہے تو چھیتی سمجھ جان گے. ان سے بھی 3 سوال کرنے ہیں. پہلا، حضرت حسین ان کی بیویاں اور بیٹے کتنے تھے؟ ان کی بیویاں اور بیٹے، یہ پہلا سوال. دوسرا سوال، ان کے نام کیا کیا ہیں؟ دوسرا سوال ان کے. اور تیسرا سوال، کربلا میں حسین کے کتنے بیٹے تھے؟ اچھا، جب یہ 3 سوال کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ حضرات، آپ کسی شیعہ دوست سے پوچھیں، وہ کہیں گے مولا علی کے 3 بیٹے تھے، علی سجاد جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے. آپ نے اشتہارات پڑھے ہوں گے، سجاد کا ماتم، بیمار کربلا کا ماتم پڑھا ہے نا کئی دفعہ اشتہاروں پر. ایک علی اصغر تھے، علی اصغر کی ڈولی کا ماتم، علی اصغر کی ڈولی کا ماتم. ایک علی اکبر تھے، علی اکبر کی مہندی. اب ان سے پوچھے علی سجاد کی اماں کا نام بتاؤ، علی اصغر کی والدہ کا نام بتاؤ، علی اکبر کی والدہ کا نام بتاؤ، اور حسین کے کربلا میں شہید ہونے والے بچوں کے نام بتاؤ. ان 3 سوالوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، وہ چھپاتے کیا ہیں، اصل بات کیا ہے اور وہ چھپاتے کیا ہے. امام زین العابدین کی والدہ کا نام تھا شہر بانو. کیا نام تھا؟ امام زین العابدین علی بن حسین کی والدہ کا نام کیا تھا؟ شہر بانو. اور علی اکبر کی والدہ کا نام لیلا. کیا نام ہے؟ لیلا. اور علی اصغر کی والدہ کا نام رباب ہے، رے کے ساتھ، رے بے الف با اور بے، رباب. کیا نام ہے؟ رباب. علی سجاد کی والدہ کا نام شہر بانو ہے، علی اکبر کی اماں کا نام لیلا ہے، علی اصغر کی ماما کا نام رباب ہے. اور کربلا کے اندر علی اصغر اور علی اکبر شہید ہیں. ان شہیدوں کے نام، علی اکبر کا نام ابو بکر ہے اور علی اصغر کا نام کیا ہے؟ عمر ہے. ابو بکر بن حسین، عمر بن، ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین. اور یہ حسین قرآن کہتا ہے، جب آیت مبالہ اتری نا، کہتے ہیں جی آیت مبالہ اتری، کسی اور بیٹی کو نہیں بلایا. جب آیت مبالہ اتری کوئی بیٹی بھی اللہ کے نبی کی زندہ نہیں تھی. 3 بیٹیاں نبی علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئی، ایک بیٹی بعد میں فوت ہوئی ہے سیدہ فاطمہ. 3 آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں. رقیہ بھی آپ کی زندگی میں، ام کلثوم بھی آپ کی زندگی میں، اور زینب بھی آپ کی زندگی میں. صرف فاطمہ سلام اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ یہ آپ کے بعد فوت ہوئی ہیں. اب یہ آیت اتری، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ کون ہے؟ نجران کے پادری ہیں. یہ کفر ہے. آسمان سے آتے اتری ہیں، اے نبی ان سے کہو میں بھی اپنے بیٹے ہیں، اپنی عورتیں، اپنی جانیں لے کر آ جاتا ہوں. چادر مصطفیٰ نے لی ہے،
اس چادر میں سیدہ فاطمہ ہے، مولا علی ہے، حسن و حسین ہے. فرمایا اللہم ہؤلائی اہلی، کفر کے مقابلے میں نبی علیہ السلام نے جن کو ساتھ لے جانے کے لیے چادر میں ڈالا ہے وہ کون ہے؟ وہ پیارے حسن و حسین ہے رضی اللہ تعالی. اور آج ہم نے اپنے سروں سے بھی کندھوں سے بھی ان کی سیرت کا تذکرہ چھوڑ دیا کہ جن کی سیرت پر، جن کے فضائل پر محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، ابواب قائم کیے ہیں، اور جو دنیا میں بھی ہمارے سردار ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہے ان ابنی ھذا سید، یہ دنیا میں بھی سردار ہیں، اور فرمایا وہ سیدہ شباب اہل الجنہ، دنیا میں بھی سردار ہے، رب کی جنت میں بھی. اور صرف یہی نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تملأ الارض جورا و ظلما، یہ زمین ظلم و جور سے بھر دی جائے گی، پھر خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی. اور زمین کو عدل سے کون بھرے گا؟ فرمایا اللہ المہدیو من اکرتی، میری اولاد سے، میرے خاندان سے، مادی اہل بیت سے ہوگا، فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، جو دوبارہ آ کر اس زمین پر اللہ کا نظام قائم کرے گا اور زمین کو انصاف اور عدل کے ساتھ بھر دے گا. نبی علیہ السلام. اب جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، حضرت معاویہ کے لیے دعائیں کی، حضرت عمر کو خوابوں میں دیکھا، قرآن کی آیتوں کا مصداق حضرت عثمان ہے، کئی لقد رضی اللہ عن المومنین کا، کہیں پہ ان الذین سبقت من الحسنى اس کا، کہیں پہ وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم آمنوا، دیگر آیات کا. حضرات اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو سب سے زیادہ جس کے بارے میں ڈرایا وہ اپنے اہل بیت کے بارے میں ڈرایا ہے. فرمایا اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، میں تمہیں رب کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. سب سے زیادہ نبی علیہ السلام نے امت کو اس کا خوف دلایا. اور پھر کیا کہا؟ فرمایا نا تارکم فیکم ثقلین، دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہے. کون ہے؟ ہم اہل حدیث نے اہل بیت کو کس طرح تھاما ہے کہ ہم اگر بیان کرتے ہیں ان سیدہ عائشہ ام المؤمنین، ہم اسی طرح بیان کرتے ہیں ان الحسن الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں دوستو، وقت کے اختصار کے پیش نظر رسالت کو تسلیم کرنے میں جس طرح صحابہ کی محبت بھی ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر دے گا. اب اہل بیت کی بغض کی علامات کیا ہیں؟ اہل بیت کی بغض کی علامات ہیں، کئی بندے منہ اٹھا کر کہتے ہیں جی واقعہ کربلا ایک سیاسی مسئلہ تھا. کئی بندے منہ کھول کر کہتے ہیں جی حسین باغی تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. کئی بندے خناس یہاں تک کہتے ہیں کہ یزید نے بڑا احسان عظیم کیا حسین کو قتل کر کے. ایسے ایسے دنیا کے اندر بھی شیطان پائے جاتے ہیں. حضرات یہ حسین کی شہادت اللہ کے نبی رو رہے ہیں. ام المومنین پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی فرشتہ آیا تھا، اس نے بتایا کہ آپ کی امت جو ہے وہ آپ کے بیٹے حسین کو فرات کے کنارے قتل کر دے گی. بس یہ بات سن کر میرے آنسو رک نہیں پائے اور میں نے رونا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام کے غم کی کیفیت یہ ہے، صحابہ کرام کے غم کی کیفیت حدیث کے اندر ہے. جب حسین کی شہادت کی خبر سیدہ ام سلمہ نے سنی ہے، ام سلمہ یہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہے اور سب سے بعد میں فوت ہونے والی ام المومنین ہے. اللہ کی قسم ہے جب شہادت حسین کی خبر سنی، شہادت حسین کی خبر سن کر حضرت ام سلمہ بے ہوش ہو کر گر پڑی گئی. اور سیدہ ام سلمہ کیا کہتی ہیں؟ اٹھائیے طبرانی کو، اگر سند ضعیف ہو اللہ کی قسم ہے ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا. فرماتی اللہ کی قسم ہے میں نے شہادت حسین میں جنوں کو بھی روتے سنا ہے.
جنوں کو جن ان کا آگ سے اللہ تعالیٰ نے وجود پیدا کیا ہے. رقاقت انسان کے اندر ہوتی ہے، اور یہ خناس جنوں سے بھی بدتر ہے کہ جو حضرت حسین کی شہادت پر غم نہیں رکھتے. تو ہم اہل حدیث صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. جس طرح نبیوں کی بے ادبی جائز نہیں، ایسے ہی صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کراچی تو ایک بہت بڑے عالم دین 2 دفعہ اس مسجد تشریف لائے ہیں، مولانا ابراہیم سلفی صاحب. وہ خود ہی بیمار نے اور انہوں نے ایک بیٹا بھی 14 سال کا فوت ہو گیا. اللہ پاک انہوں نے صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک انہوں نے صحت عطا فرمائے. اور شیخ حزیر صاحب بیمار نے، حاجی طالق صاحب بیمار نے، اسنا فروٹ والے جنہیں بیمار اللہ پاک صحت دے. اس مسجد صدر حاجی نوابی صاحب اور باقی نظامی جنہیں فوت اللہ صاحب بخش فرمائے. یہ مولانا اجمل شاکر صاحب ہیں، اجمل شاکر صاحب، ان کا خطبہ ادھر رکھنا بعد میں جب آپ کے ساتھ کی کرنا ہے جمعہ کا خطبہ جمعہ کا. الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے، چلانے والے، خطیب، امام، مقتدی، معاونین سب پہ اپنی رحمتیں فرما. اللہ ان کے مال جان عزت ایمان میں اقدار میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو کتاب و سنت علم و حکمت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بیٹے نہیں اللہ ان کو بیٹے کی نعمت عطا فرما. مصطفی صاحب بیمار ہے؟ اچھا. اے اللہ سید سبتین شاہ صاحب اور قاری زبیر صاحب نے جن علماء کے، افراد کے، اشخاص کے، قاری عثمان صاحب نے جن کا بتایا، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ سب سے دین کی خدمات قبول فرما. ملک پاکستان کو سالمیت اور استحکام عطا فرما. مسلمان ملکوں، شہروں، بستیوں، محلوں کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. Bonima yo sente na